نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد آج الحمدللہ سورۃ الروم، سورہ لقمان، سورہ سجدہ اور سورۃ الاحزاب آدی پڑھی گئی۔ 21 پارے الحمدللہ مکمل ہو گئے۔ سورہ عنکبوت کے 2-3 رکوع بھی پڑھے گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز ہر طرح کی بے حیائی سے اور برائی سے روکتی ہے۔ نماز میں کوئی شک نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تاثیر رکھی ہے بے حیائی اور برائی سے روکنے کی، لیکن نماز کے کچھ آداب ہیں۔ نماز کے لیے جو طہارت ہے وہ صحیح معنوں میں حاصل کی جائے، نماز کے رکوع، سجود، اور پھر نماز میں جو ہم پڑھتے ہیں اس کو سمجھ کر پڑھیں۔ ہر موقع پر ہم اللہ سے عہد کر رہے ہوتے ہیں کہ یا اللہ اب میں گناہ نہیں کروں گا، یا اللہ مجھے یہود و نصارہ کے راستے پہ چلنے سے بچانا، مجھے نبیوں کے راستے پہ چلا، یا اللہ ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں، تجھ سے مدد مانگتے ہیں۔ تو اس کا اثر ہماری زندگی پر پڑے گا، ہمارے اعمال پر پڑے گا اگر ہم سمجھ کر پڑھیں۔ ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ ہم نماز میں اپنے رب سے کہتے کیا ہیں۔ سبحانک اللہم، اے اللہ تو ہر طرح کے شریکوں سے پاک ہے، تیری ذات میں کوئی شریک نہیں، تیری صفات میں کوئی شریک نہیں، تیرے اختیارات میں کوئی شریک نہیں۔ تو جب ہم ہر وقت اس طرح کے زبان سے جو بول رہے ہیں اور ان کو سمجھ کر پڑھیں گے تو اس کا اثر زندگی میں پڑے گا۔ جیسے کوئی دوائی آدمی کھا رہا ہو، ساتھ بد پرہیزی بھی کر رہا ہو، تو دوائی کا قصور تو نہیں، پھر اس کا اثر نہیں ہوتا۔ پرہیز بھی بندہ کرے پھر دوائی اپنا اثر دکھاتی ہے۔ اے سی چلا کر سارے دروازے کھول دیں تو اے سی کا قصور تو نہیں نا، کولر تو تب ہوگی جب ہم گرم ہوا آنے والے راستے بھی بند کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، مشرکین مکہ یہ شک کرتے ہیں کہ یہ قرآن مجید آپ اپنی طرف سے بنا کے لے آئے۔ وما كنت تتلو من قبلی من کتاب، اس سے پہلے تو آپ نے کوئی کتاب نہیں پڑھی اور آپ نے کبھی کوئی چیز لکھی نہیں۔ تو شک تو تب کرتے ہیں نا جب آپ اس سے پہلے کوئی کتابیں پڑھے ہوتے یا آپ لکھنا جانتے ہوتے، تو پھر یہ بات بن سکتی تھی کہ آپ نے جس سے اور علوم حاصل کیے تو یہ کتاب بھی اسی سے سیکھ کر آپ ان کو سنا رہے، یا آپ نے اور بہت اچھے مضامین لکھے ہیں تو آپ نے یہ بھی ایک محنت کر کے اچھا مضمون تیار کر کے ان کو سنا دیا کہ یہ اللہ کی طرف سے اترا ہے۔ جب ان کو پتہ ہے آپ لکھنا پڑھنا نہیں جانتے، یہ صرف آپ کی زبان پر ایسے کلمات کا جاری ہونا، یہ صرف اور صرف اللہ کی قدرت ہے اور کمال ہے۔ ایسے مبارک الفاظ کہ ساری دنیا مل کر انسان اور جن جس کا مقابلہ نہ کر سکے، تو پھر اس پہ شک کیوں کرتے؟ اور پھر یہ کہتے ہیں کہ آپ کوئی نشانیاں اور معجزے لائے۔ فرمایا کہ صاف کہہ دیں یہ معجزے میرے اختیار میں نہیں ہیں، یہ میرے رب کے اختیار میں۔ فرمایا کہ کیا یہ جو آپ اتنی مبارک آیات پڑھ رہے ہیں یہ کافی نہیں ان کے لیے؟ اگر اس میں یہ غور کریں جو حفاظ کے سینوں میں محفوظ ہیں اور یہ اللہ کی طرف سے واضح نشانیاں ہیں اور واضح اللہ کی طرف سے دلائل ہیں، اگر کوئی سمجھنے والا ہو، غور کرنے والا ہو، ہدایت کا طالب ہو، اس کے لیے یہ کافی۔ پھر آگے فرمایا کہ وما هذه الحیات الدنیا الا لہو ولعب، دنیا کی زندگی سوائے کھیل اور تماشے کے کچھ نہیں۔ وَإِنَّ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانِ، اصل تو زندگی آخرت کی ہے۔
تم دنیا ہی پہ ڈھیر ہو گے، یہ زندگی کچھ نہیں ہے، زندگی تو آخرت کی ہے۔ تم نے یہاں کیا دیکھا ہے؟ کھانے پینے کی چیزیں، استعمال کی چیزیں، یہ مکان، یہ گاڑیاں، یہ سواریاں، یہ راحت اور آرام اور آرائش کا سامان کچرا ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ آخرت کو تم نے دیکھا نہیں ابھی۔ فرمایا کہ میں نے وہ کچھ تیار کر رکھا ہے جو آج تک کسی آنکھ نے نہیں دیکھا، جو کسی کان نے نہیں سنا، کسی بڑے سے بڑے بادشاہ کے دل میں اس کا تصور بھی نہیں گزرا۔ یہ تو عام جنتی کے لیے میں نے اتنا کچھ تیار کر کے رکھا ہے، تم ان چیزوں کے پیچھے اپنی آخرت برباد کر رہے ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد نبوی کی تعمیر کر رہے تھے، آپ اشعار پڑھ رہے تھے، اللہم لا عیش الا عیش الاخرہ، یا اللہ دنیا زندگی تو آخرتی کی زندگی ہے، اس کے علاوہ تو کوئی زندگی نہیں۔ یہ تو تھوڑی سی ہمیں تیاری کے لیے موقع دیا ہے اور ہم اسی پہ سمجھ گئے کہ بس یہی مل جائے یہی کافی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں آخرت کی فکر اور اس کا شوق اور جذبہ نصیب فرمائے۔ فرمایا کہ آپ ان مشرکین سے یہ پوچھیں، وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، کہ یہ آسمان کس نے بنائے، یہ زمین کس نے بنائی، یہ چاند اور سورج کو کس نے ایک جگہ مقرر کیا ہے کہ یہ چل رہے ہیں، غروب ہو رہے ہیں، پھر چل رہے ہیں، پھر غروب ہو رہے ہیں، کس نے مقرر کیا؟ فرمایا یہ سب مشرکین آپ کو کہیں گے لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، یہ زمین بھی اللہ نے بنائی، یہ آسمان بھی اللہ نے بنائے، یہ چاند بھی اللہ نے بنایا، یہ سورج بھی اللہ نے بنایا، یہ سب اسی کے حکم کے پابند ہیں۔ تو فرمایا فَأَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ، ان سے کہو کہ کہاں پھر پھرے جا رہے ہو، تو پھر اس رب کی کیوں نہیں مان لیتے؟ فرمایا کہ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن نَّزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ مِن بَعْدِ مَوْتِهَا، ان سے پوچھیں کہ یہ آسمان سے پانی کون برساتا ہے، یہ بنجر اور مردہ زمین کو دوبارہ زرخیز کون کر دیتا ہے پانی برسا کر؟ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، یہ کہیں گے کہ اللہ کرتا ہے۔ تو فرمایا سمجھتے کیوں نہیں ہو؟ یہ سارے کام اللہ کے ہیں، اللہ پانی نہ برسائے تم پیاسے مر جاؤ، اللہ سورج اور چاند کا نظام ختم کرے تو تم ختم ہو جاؤ۔ جب سب کچھ اللہ کر رہا ہے تو پھر اللہ کے ساتھ شریک کیوں کرتے ہو؟ صرف اللہ کو پکارو اپنی مشکلات میں، حاجات میں۔ فرمایا دیکھو فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، جب یہ کشتیوں میں سوار ہوتے ہیں نا، سمندر میں پھنستے ہیں کسی بنور میں، تو پھر یہ سب کہتے ہیں کہ یا اللہ سوائے تیرے اس مشکل سے کوئی نہیں بچا سکتا، یا اللہ تو آج کرم کر، تو ہی بچا سکتا ہے، تیرے سوا کوئی نہیں۔ فرمایا فَلَمَّا نَجَّاهُم مِّنَ الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ، جب ہم ان کو خشکی پہ اتارتے ہیں تو پھر کہتے ہیں فلاں نے کرم کر دیا، یہ فلاں سمندر میں کیوں نہیں یاد آیا؟ ابو جہل کے بیٹے حضرت اکرمہ جب مکہ فتح ہوا تو مکہ سے بھاگ کے یمن جانے لگے، تو سمندر میں کشتی میں بیٹھے تھے تو ایک جگہ کشتی بھنور میں پھنس گئی۔ اب سب نے کہا یا اللہ تیرے سوا کوئی نہیں بچا سکتا۔ یہ سوچنے لگے کہ یہی بات تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سمجھا رہے ہیں کہ سوائے اللہ کے مشکلوں میں کوئی نہیں بچا سکتا، مشکلوں میں صرف اللہ کو پکارو، مشکل کشا صرف اللہ کی ذات ہے، روزی دینے والا، اولاد دینے والا، صحت دینے والا صرف اللہ ہے۔ یہی بات تو وہ سمجھا رہے ہیں، یہ در در کی جو ٹھوکریں کھا رہے ہیں، مکہ سے بھاگنا پڑا، یہی بات تو ہم مان نہیں رہے، اور یہاں سارے کہہ رہے ہیں کہ یا اللہ تیرے سوا کوئی نہیں بچا سکتا۔ تو پھر بات مانو نا، عزت کے ساتھ مکہ میں رہو، نہ بھاگو۔ بس دل پہ چوٹ لگی کہ خود ہی فیصلہ کیا کہ بات وہی صحیح ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں، اسی وقت طے کر لیا کہ اب میں مسلمان ہو جاؤں۔ چنانچہ وہ آئے اور مسلمان ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کریمانہ اخلاق دیکھے، آپ نے فرمایا کیا اچھا شاہ سوار تشریف لایا ہے۔ وہ ڈر رہے تھے کہ میرے باپ نے بڑا نقصان پہنچایا، ستایا، احد یہ بھی کمانڈر تھے مشرکین کی فوج کے، مگر آپ نے ایسا استقبال کیا کہ ان کا دل اتنا بڑا ہو گیا۔
آپ نے فرمایا کوئی آدمی اس کو باپ کا تانا نہ دے، کسی نے زندگی میں باپ کا تانا نہیں دیا، بڑے اخلاق کے مالک تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں مشکلوں میں پھنستے ہو پھر میری طرف متوجہ ہوتے ہو، جب مشکل سے نکلتے ہو تو تمہیں پھر شریک یاد آ جاتے ہیں۔ لیکن اب تو لوگ اتنے سخت ہو گئے، مشکلوں میں بھی شریکوں کو نہیں چھوڑتے، مشکلوں میں بھی اٹکے ہوتے وہ تو پھر ڈر جاتے تھے۔ سبحان اللہ۔ بعض جگہ ایسی ہیں درختوں کے نیچے ایسے دامن کھول کر کھڑے ہوتے ہیں، کہتے ہیں اگر دامن میں پتا گرے گا تو پھر اولاد ضرور ملے گی، وہ پتے تو ویسے ہی گر رہے ہوتے ہیں۔ بعض ڈولیاں بنائی ہوئی ہیں کہ اس میں جو بیٹھے گا اولاد ضرور ملے گی، کہتے ہیں لے ککڑ دے پتر، ایک مرغ لے لے اور ایک بیٹا دے دے۔ یہ کیا؟ زکریا علیہ السلام کو یہ نسخہ نہیں کسی نے بتایا، ابراہیم علیہ السلام کو یہ نسخہ کسی نے نہیں بتایا، اس وقت مرغے نہیں تھے کہ وہ دیتے اور بیٹے لے لیتے۔ سبحان اللہ۔ سورہ روم میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں افلم یسیروا فی الارض یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وہم عن الآخرۃ ہم غافلون۔ لوگ دنیا کی زندگی میں بڑی مہارت رکھتے ہیں، دنیا کے کام بہت اچھے جانتے ہیں، لیکن آخرت سے غافل ہیں، آخرت کی طرف کوئی توجہ نہیں، دین کے معاملے میں کچھ بھی نہیں ہے، اور دنیا کے معاملے میں کتنی معلومات، کتنے تجربات اور کیسی کیسی سوچ۔ یہ شکوہ ہے اللہ کی طرف سے۔ ہمیں دنیا کے مقابلے میں دین کے متعلق زیادہ جذبہ شوق ہونا چاہیے، اور ہمیں دلچسپی ہونی چاہیے اللہ کی کتاب کے بارے میں بھی۔ اللہ ہمیں غیب سے اپنی کتاب کا علم عطا فرمائے، اللہ سے مانگنے کی چیز۔ فرمایا کہ لوگوں نے دنیا میں چل پھر کر نہیں دیکھا کہ جو قومیں ہم نے تباہ کی ہیں، کانوا اشد منہم قوہ، وہ توانائی میں، طاقت میں بہت زیادہ اس امت سے بہت آگے تھے۔ وَأَثَارُ الْأَرْضِ، زمین کو جوتنے میں، زمین میں بیج بونے میں، کاشتکاری میں بہت آگے تھے۔ وَعَمَرُوهَا أَكْثَرَ مِمَّا عَمَرُوهَا، زمین کو آباد کرنے میں، تعمیرات میں اس امت سے بہت آگے تھے، لیکن ان کو کوئی چیز کام نہیں آئی۔ جب انہوں نے اللہ کے حکم توڑے، اللہ کے نبی کی بات کو ٹھکرایا، وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، اللہ نے ان پہ پھر ظلم نہیں کیا، انہوں نے خود ایسے حالات بنائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کاموں کی سزا دی۔ قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَكَانَ أَكْثَرُهُمْ مُشْرِكِينَ۔ فرمایا دنیا میں چل پھر کر دیکھیں، جو قومیں تباہ ہوئی ہیں نا، وہ اکثر ان میں مشرک تھے، سارے نبیوں نے آ کر شرک سے روکا، نہیں باز ہے، آخر اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب آ۔ یہ شرک اتنا بڑا گناہ ہے، اس پر ہمیں خوب تحقیق کرنی چاہیے، اور تحقیق بھی ادھر ادھر نہ کریں، اللہ کی کتاب پڑھیں۔ خود اللہ کیا وضاحت فرماتے ہیں اس کی کہ شرک کیا چیز ہے۔ اللہ نے ایک مثال دے کر سمجھایا، فرمایا ضرب لکم مثلا من انفسکم، فرمایا میں تمہاری زندگی سے ایک مثال دیتا ہوں شرک کی۔ تم اپنے ملازموں کو، اپنے نوکروں کو، اپنے غلاموں کو اپنے مال میں اپنے ساتھ برابر کا شریک سمجھتے ہو کہ جو تمہارا پیسہ ہے، تمہارے ساتھ تمہارا غلام بھی، تمہارا نوکر بھی تمہارے ساتھ برابر کا شریک ہو، جو مرضی یہ فیصلہ کر دے، چیک بک اس کے حوالے کی ہو کہ بھئی جتنے تم کاٹ کر چیک کسی کو دینا چاہو دے سکتے ہو، کیا ایسا ہے؟ فرمایا نہیں، تم اپنی توہین سمجھتے، اور تم اپنے بہن بھائیوں سے، آزاد لوگوں سے جس طرح ڈرتے ہو کہ بھئی کسی دعوت میں تقریب میں نہ بلایا تو ناراض ہو جائیں گے، ایسے اپنے ملازموں سے بھی ڈرتے ہو، اپنے نوکروں سے اسی طرح ڈرتے ہو؟ نہیں۔ تو فرمایا جس طرح تم اپنے ملازموں کو اپنے برابر سمجھنا اپنی توہین سمجھتے ہو، تو ساری مخلوق، فرشتے ہوں، انبیاء ہوں، اولیاء ہوں، سب اللہ کی مخلوق ہے، اللہ کیسے شریک کرنا گوارا کر لیں گے؟ یہ اتنی سادی سی مثال اس لیے دی ہے تاکہ ہر آدمی سمجھ جائے۔
ہر آدمی کے ملازم ہوتے ہیں۔ فرمایا کہ جس طرح تم اپنی ملازمین کے ساتھ اپنی حیثیت کو ایک الگ تھلگ دیکھنا چاہتے ہو، تو اللہ بھی خالق ہے، یہ سب مخلوق ہیں۔ اللہ نے اپنے اختیارات نہ کسی کو دیے ہیں، نہ کسی کو شریک بنایا ہے، نہ اللہ اس کو گوارا کرتا۔ اسی لیے تو فرمایا کہ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ، جو نیک اعمال کرتے 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 آسمانوں کی بلندیوں تک پہنچ گیا، لیکن پھر اس کے بعد اگر کوئی شرک کیا تو ایسا ہے جیسا کہ آسمان سے گرا تو زمین پہ پہنچ گیا۔ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ أَوْ تَهْوِي بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَحِيقٍ، اور نیچے گرا، گدوں نے اٹھا کر اسے کسی اور کھائی میں پھینک دیا، یا تیز دھند آندھی نے اس کو اڑا کر کہیں دور پھینک دیا۔ اتنی بلندیوں سے اتنی پستیوں میں چلا جاتا ہے انسان، اس لیے کہ پھر اللہ اس سے اپنا چہرہ پھیر لیتے ہیں کہ مجھے ایسی نہ عبادتیں چاہیے نہ ایسی نیکیوں کی ضرورت ہے، جن شریکوں کے لیے کر رہا ہے انہی سے اس کا بدلہ بھی ہے۔ سبحان اللہ۔ فرمایا کہ وَمَا آتَيْتُم مِّن رِّبًا لِّيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ، پہلے تو فرمایا کہ دیکھو رشتہ داروں میں جو ضرورت مند ہیں اپنا مال ان پہ خرچ کرو، یتیموں پر، مسکینوں پر، مسافروں پر، اور فرمایا جو لوگوں کو تم مال دیتے ہو سود پر تاکہ تمہارا مال بڑھتا رہے، وَمَا يَرْبُو عِندَ اللَّهِ، یہ مال اللہ کے ہاں کبھی نہیں بڑھے گا، نہ اللہ بڑھنے دے گا، اللہ اس کو گھٹائے گا۔ وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ، جو تم زکوٰۃ کے طور پر اپنا مال خرچ کرتے ہو غریبوں پر، اللہ ایسوں کے مال کو دگنا سے بھی زیادہ کر دے گا، اس کو بڑھائے گا، دنیا میں بھی وہ مال میں اضافہ کرے گا، اور آخرت میں تو جتنا اخلاص اور جذبہ ہوگا اس کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ جتنا چاہیں گے بڑھا کر دیں گے۔ تو فرمایا سود مت دو غریبوں کو، زکوٰۃ دو، صدقہ خیرات دو اگر تم اپنے مال میں اضافہ چاہتے ہو۔ اور پھر فرمایا ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، خشکی میں جتنے بھی فسادات چل رہے ہیں، قتل و غارت، چوری، ڈکیتی، اسی طرح خوف، یہ باقی جتنی بھی خرابیاں ہیں یہ سب لوگوں کے ہی اعمال کا نتیجہ ہے۔ اسی طرح سمندروں میں جو طوفان، مصیبتیں، بیماریاں اور خوفناک قسم کے یہ جو جراثیم پھیلتے ہیں یہ لوگوں کے اپنے ہی اعمال کا نتیجہ ہے۔ اچھا آخر یہ کیوں بیماریاں اللہ تعالیٰ نے پھیلائی، یہ جراثیم کیوں پھیلایا؟ فرمایا تاکہ ہم تمہیں تمہارے اعمال کا کچھ مزہ چکھائیں، تمہیں اندازہ ہو کہ تم جو غلط کام کر رہے ہو اس کا وبال تمہیں نے تو اٹھانا ہے، اس کی سزا جو آخرت میں ملنی ہے وہ اس سے کہیں زیادہ ہے۔ تو دنیا میں یہ سزا ہم چکھا کر لعلہم یرجعون، اس لیے تمہیں جگانا چاہتے ہیں کہ تاکہ تم توبہ کرو، واپس آ جاؤ، یہ کام چھوڑ دو۔ سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پریشان کرنے کی ضرورت نہیں، کسی کو بیمار کر کے تنگ کرنے کی ضرورت نہیں، مقصد یہ ہے کہ بندہ اپنے اعمال کا جائزہ لے، توبہ تائب ہو جائے، ہمارے سامنے گڑ گڑائے، ہم اسے معاف کر دیں۔ اللہ نے جو نظام اتارا ہے نا قرآن مجید میں کہ انصاف سے فیصلے کریں، عدل و انصاف سے کام لیں، نہ کسی کا مال ضائع کریں، نہ کسی کو نقصان پہنچائیں، نہ کسی پہ تہمت لگائیں، نہ کسی سے جھوٹ بولیں، نہ فراڈ کریں، پھر آپ کی روزی میں بھی برکتیں ہوں گی، پھر آپ کو دلی سکون بھی نصیب ہوگا، پھر عزت بھی ہوگی، کسی کے خون کی حفاظت کریں، نہ ضائع کریں تو آپ کی جانیں بھی محفوظ ہوں گی، تو پھر پوری دنیا میں خود عدل و انصاف قائم ہو جائے۔ اور اللہ جب خوش ہوں گے اللہ کی طرف سے ایسے فیصلے اتریں گے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک اللہ کی طرف سے سزا نافذ کرنا کسی جرم پر، ایک سزا نافذ کرنا یہ 40 دن لگاتار بارش برسنے سے زیادہ مفید ہے۔ جس دھرتی پر اللہ کے احکامات نافذ ہوتے ہیں نا تو پھر اللہ رزق کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ ہم اس کام کے لیے تو تیار نہیں ہیں
لیکن ہم چاہتے ہیں کہ بارشیں بھی ہوں، روزی بھی خوب ملے، امن بھی ہو، سکون بھی ملے۔ جو ہمارے ذمہ ہے وہ کام کرنے کے لیے تیار نہیں، چونکہ ہمیں منع کرتے ہیں نا کہ تم نے یہ سزائیں نہیں دینی، یہ وحشت زدہ سزائیں، جو اللہ کے قوانین ہیں وہ ہم نے وحشیانہ قرار دے دی۔ تو فرمایا کہ پھر بھگتے رہو، یہ اس لیے تاکہ تم واپس آؤ۔ فرمایا کہ اللہ الذی خلقکم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشیبا۔ اللہ وہ ذات ہے جس نے تمہیں کمزور سے طاقتور جوان بنا دیا، پھر طاقتور جوان سے دوبارہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کمزور اور بوڑھا کر دیا۔ تو یہ ساری تبدیلیاں جسم میں لانے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ کسی کے اختیار اور بس میں نہیں کہ وہ بڑھاپے کو روک سکے، کسی کے اختیار اور بس میں نہیں کہ وہ اپنی جسمانی قوتوں کو باقی رکھ سکے۔ آنکھوں نے کمزور ہونا ہے، ٹانگوں نے کمزور ہونا ہے، ہاتھوں نے کمزور ہونا ہے، معدے نے کمزور ہونا ہے، دانتوں نے کمزور ہونا ہے۔ یہی تو اللہ کی ذات ہے جو سمجھانا چاہتے ہیں۔ کوئی اپنے بالوں کو سفید ہونے سے روک کے دکھائے؟ اللہ کے اختیارات اللہ ہی کے پاس ہیں۔ موت سے کوئی اپنے آپ کو نہیں بچا سکتا، نہ کوئی فرشتہ، نہ کوئی نبی، نہ کوئی ولی، نہ کوئی بزرگ، سب نے اللہ کے سامنے، اللہ نے بار بار کہا ہے لا یملکون لانفسہم ضرا ولا نفع، اپنی ذات کے لیے نفع نقصان کا اختیار کسی کے پاس نہیں۔ سب بیمار ہوتے ہیں، سب تکلیفیں اٹھاتے ہیں۔ سب سے زیادہ تو انبیاء علیہ السلام پہ تکلیفیں آئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ لقمان میں حضرت لقمان کی نصیحتیں ذکر فرمائی۔ حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحتیں فرمائی، پتہ نہیں کیسی کچی جھونپڑی میں بیٹھ کر انہوں نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی ہوگی۔ صدیوں پہلے کوئی اخبار نہیں تھا، کوئی پریس نہیں تھا، کوئی نشر و اشاعت کے ذرائع نہیں تھے، مگر اس رب کو وہ گفتگو اور نصیحت اتنی پسند آئی کہ اس نے قرآن مجید میں قرآن بنا کے اتارا، اور اب قیامت تک اس نصیحت کو ساری امت پڑھے گی۔ اس سے اندازہ یہ لگائیں میری اور آپ کی اچھی گفتگو اللہ کو کتنی پسند آتی۔ یہ حضرت لقمان نے کہیں ریکارڈ تو نہیں کرائی تھی نا، ایسے ہی بیٹے کو کونے میں بٹھا کر نصیحتیں کی تھی، مگر رب نے ایسی محفوظ کی اور ساری انسانیت کو بتایا کہ ایسی تربیت کرو۔ کیا کہا؟ یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، بیٹا زندگی میں کبھی شرک نہ کرنا، اللہ وحدہ لا شریک ہے، اس کے اختیارات میں کوئی شریک نہیں، یہ شرک سب سے بڑا ظلم ہے۔ اور پھر فرمایا کہ بیٹا کوئی نیکی چاہے وہ رات کی تاریکی میں کی جائے، غار میں کی جائے، قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اس نیکی کو بندے کے سامنے پیش کر دیں۔ بیٹا نماز کبھی نہ چھوڑنا، بیٹا ہمیشہ امر بالمعروف نہی عن المنکر، برائی سے روکنا لوگوں کو، اچھائی کا لوگوں کو بولنا۔ یہ امر بالمعروف نہی عن المنکر اس امت کا بہت بڑا اعزاز ہے۔ پہلے اس کام کے لیے انبیاء تشریف لاتے تھے، اب یہ امت کی ذمہ داری ہے کہ جو بھی برا کام ہوتا وہ دیکھیں، روکیں۔ حکومت کی ذمہ داری تو یہ ہے کہ وہ طاقت سے برائی مٹائیں۔ یہ ملک میں جتنی برائیاں چل رہی ہیں، حکومت کی ذمہ داری ہے کہ اس کو طاقت سے مٹائیں۔ صرف قرآن ہی نہیں کہتا، ہمارا آئین بھی کہتا ہے کہ حکومت لوگوں کو گناہ کا ماحول نہ دے، گناہ مٹائے، نیکیوں کا ماحول مہیا کرے تاکہ لوگ قرآن و سنت پر عمل کرنا آسان ہو جائے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اور فرمایا کہ بیٹا صبر سے کام لینا یہ بڑی ہمت کا کام ہے، اور کسی سے گال پھلا کر تکبر سے گفتگو نہ کرنا، اپنی چال میں میانہ روی رکھنا، آواز آہستہ رکھ کر بات کرنا۔ اونچی آواز، سب سے اونچی آواز گدھے کی ہے اور وہ کسی کو بھی پسند نہیں۔ یہ بڑی اچھی خوبصورت نصیحتیں فرمائی، اللہ تبارک و تعالیٰ کو کتنی پسند آئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورت میں فرمایا وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ
جتنی زمین میں درخت تھی سب کو قلم بنا دیا جائے، اور جتنے سمندر ہیں سب کو سیاہی بنا دیا جائے، اور پھر ان سے اللہ کی تعریف لکھنی شروع کی جائے، یہ قلم ختم ہو جائیں گے، سیاہی ختم ہو جائے گی، اللہ کی تعریف مکمل نہیں ہو سکتی۔ شکر ہے اس مالک کا کہ ہمیں رب نے اپنی ذات کے ساتھ جوڑا ہے، ہم اس رب کو چھوڑ کر کسی اور جگہ کی ٹھوکریں نہیں کھا رہے، ہمیں اللہ نے صحیح عقیدہ توحید پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عقیدہ نصیب فرمایا۔ ورنہ دنیا میں بڑے پڑھے لکھے لوگ دانشور، کوئی پتھر کو پوج رہا ہے، کوئی درخت کو پوج رہا ہے، کوئی گائے کو پوج رہا ہے، کوئی بندر کو پوج رہا ہے، کوئی کس کے پیچھے پڑا ہے۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی کتاب سے ساری زندگی وابستہ رکھے۔ مشرکین کو یہ تعجب تھا، یہ گل سڑنے کے بعد انسان کو کیسے اٹھایا جائے گا، یہ تو مٹی سے مٹی ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ما خلقکم ولا بعثکم الا کنفس واحدہ، ساری کائنات کے انسانوں کو پہلی دفعہ بنانا اور پھر دوبارہ مرنے کے بعد، گل سڑنے کے بعد دوبارہ اٹھانا اتنا ہی آسان ہے جیسا کہ ایک بندے کا پیدا کرنا اللہ کے لیے آسان ہے۔ اللہ نے کون سا کوئی چن کے بنانا ہے، اللہ نے تو حکم دینا ہے کن فیکون۔ ساری کائنات کے سب انسانوں کے ذرات اپنے اپنے جسم کے ڈھانچے کے ساتھ آ کر جڑ جائیں گے، کھال چڑھ جائے گی اور روح آ جائے گی۔ یہی بات تو ابراہیم علیہ السلام نے پوچھی تھی کہ یا اللہ مجھے بتائیں تو صحیح یہ کیسے دوبارہ زندہ ہوگا۔ حضرت عزیر علیہ السلام نے تو عزیر علیہ السلام جس گدھے پر سوار تھے اس پر موت آ گئی، خود بھی عزیر علیہ السلام 100 سال تک زمین پر پڑے رہے موت کی حالت میں۔ 100 سال کے بعد اللہ تعالیٰ نے اٹھایا، عزیر علیہ السلام کو کہا کہ اپنے گدھے کی طرف دیکھیں، ہڈیاں رہ گئی تھی، اس کی ہڈیاں اٹھی، ڈھانچہ بنا، وہ ذرات پھیل کر جہاں پہنچے تھے سارے اٹھ کے جڑے، اس کے اوپر کھال چڑھی، بال آ گئے، گدھے میں اللہ نے جان ڈال دی، فرمایا ایسے اٹھاؤں گا۔ 100 سال کے بعد گدھا تو ختم ہو چکا تھا، سفر کا جو کھانا باندھا ہوا تھا کپڑے میں، فرمایا اپنا کھانا کھول کر دیکھیں یہ خراب نہیں ہوا، کوئی فریزر کوئی فریج کچھ بھی انتظام نہیں تھا۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے بغیر اسباب کی بھی کھانا جو ایک دن سے زیادہ رہ نہیں سکتا اس کو اللہ نے خراب نہیں ہونے دیا۔ گدھے جیسا مضبوط جانور جو عرصہ دراز تک رہ سکتا ہے وہ ختم ہو گیا، مگر اس کو بھی اٹھانا اللہ کے لیے کون سا مشکل تھا۔ اللہ ہمیں کامل ایمان نصیب فرمائے۔ سورہ لقمان کے آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 5 چیزیں ذکر فرمائی ہیں کہ 5 چیزوں کا علم سوائے اللہ کے دنیا میں کسی کو نہیں۔ ان اللہ عنده علم الساعہ، قیامت کا علم سوائے اللہ کے کسی کو نہیں۔ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، بارش کا صحیح علم کہ اس بارش پہ کتنے قطرے ہوں گے، خیر اور عافیت کے ہوں گے یا طوفان اور عذاب کے ہوں گے، کوئی نہیں جانتا۔ ماں کے رحم میں کیا ہے، بغیر مشین، بغیر آلات، بغیر اسباب کے کراچی میں بیٹھ کر اسلام آباد کے بارے میں کوئی بتائے نا کہ ماں کے رحم میں کیا ہے، کوئی نہیں بتا سکتا۔ رب ساری کائنات کے صرف انسان نہیں، پرندوں، مچھلیوں، کیڑے مکوڑوں کا بھی بتا سکتا ہے۔ فرمایا وما تحمل من انثى ولا تضع الا بعلمه، جو جن دیا، جو پیٹ میں ہے، جو سب کچھ اللہ کے علم میں، اللہ کے علم کا کوئی مقابلہ نہیں۔ اور فرمایا کہ موت کب آئے گی اور کل کیا ہوگا یہ سوائے اللہ کے کسی کو پتہ نہیں۔ سورہ سجدہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ 6 دن میں اللہ نے زمین اور آسمان اور سارے خزانے بنائے۔ ما لکم من شفیع، ما لکم من شفیع، فرمایا تمہارے لیے آخرت میں اگر اللہ نے سزا دے دی تو کوئی چھڑانے والا نہیں اور نہ کوئی مدد کرنے والا ہے۔ افلا تذکرون، کیوں نہیں نصیحت حاصل کرتے کہ اللہ کے اختیارات اللہ ہی کے پاس ہیں۔ فرمایا کہ وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُو رُءُوسِهِمْ عِندَ رَبِّهِمْ، کاش آپ آخرت میں دیکھیں کہ جب یہ مجرم جو دنیا میں ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، یہ اللہ کے سامنے شرمندگی سے سر جھکائے کیسے کھڑے ہوں گے اور کہیں گے ربنا ابصرنا وسمعنا، یا اللہ اب تو ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا آخرت کو، اب تو ہم نے کانوں سے سن لیا آپ کا حکم، اب ہم شرمندہ ہیں، ہمیں فرض ہے نا۔
واپس دنیا میں بھیجیں، اب ہم سب نئے کام کر کے آئیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے وَلَوْ شِئْنَا لَآتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدَاهَا، میں اگر چاہتا دنیا میں سب کو ہدایت دے دیتا، سب نیک اور متقی اور پرہیزگار ہوتے، لیکن میں نے کہا تھا نا لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكُمْ أَجْمَعِينَ، کہ میں جو شیطان کی بات مانے گا، جن ہو یا انسان ہو، میں ان سمیت اٹھا کر جہنم بھر دوں گا۔ میں نے یہ اختیار دیا تھا کہ میری مانو گے یا شیطان کی مانو گے، تم نے شیطان کی مانی، میری نہیں مانی، اب واپس دنیا میں جانے کا کوئی راستہ نہیں۔ فرمایا کہ جو نیک لوگ ہیں ان کے بستر پہلو تو راتوں کو زیادہ دیر بستروں سے دور رہتے ہیں، رات پر امید پر بھی اور اللہ کے خوف سے بھی وہ عبادت میں گزارتے ہیں۔ سورہ احزاب میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنگ احزاب کا ذکر فرمایا اور کچھ چیزیں کی اصلاح فرمائی۔ ایک تو حضرت زید بن حارثہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منہ بولا بیٹا بنا لیا تھا، تو لوگوں نے زید بن حارثہ کہنے کے بجائے زید بن محمد کہنا شروع کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا نہیں، ادعوہم لآبائہم هو اقسط عند اللہ، جو حقیقی باپ ہے اس کا نام لے، زید بن محمد نہ کہیں، زید بن حارثہ کہیں۔ کسی کی ولدیت کو بدلنے کی اجازت نہیں ہے، اگر کوئی اڈاپٹ کر لے، پال لے، کوئی بات نہیں، ثواب کی بات ہے، لیکن اس کی ولدیت نہ بدلے، اس کی ولدیت وہی رہنی چاہیے۔ اگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جیسی عظیم نسبت بھی لگانے کی اجازت نہیں دی تو پھر اور کس کی اجازت ہوگی؟ فرمایا کہ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، اگر تم باپ کا نام ہی نہیں جانتے تو تمہارا بھائی ہے، بھائی کو اس کو۔ اور دوسرا مشرکین میں یہ بات مشہور تھی، وہ بیوی کو اگر ماں کہہ دیں تو کہہ دے بس یہ ماں ہی بن گئی، اب یہ ہمارے اوپر حرام ہو گئی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ایسی فضول باتیں کرنے کی ضرورت کیا ہے تمہیں؟ یہ ماں نہیں بنتی، ماں ہر آدمی کی ایک ہی ہوتی ہے، دو مائیں ہو ہی نہیں سکتی، لیکن ایسی فضول بات کرنی بھی نہیں چاہیے۔ فرمایا جس طرح کسی کے دل میں سینے میں دو دل اللہ نے نہیں بنایا تو دو مائیں بھی نہیں بنائی، یہ ماں نہیں، یہ بیوی ہے، اس کو بیوی کو نہ بیٹا کو ہو نہ ماں کو۔ فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے، عقائد اور نظریات میں بھی، عبادات میں بھی، معاملات میں بھی، اخلاقیات میں بھی اور معاشرت میں بھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں صرف نماز نہیں سکھائی، صرف روزے رکھنے نہیں بتائے، آپ نے کاروبار بھی سکھایا ہے، آپ نے ہمیں حکومت کا طرز بھی سکھایا ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ احزاب میں فرماتے ہیں وَلَا تَتَّبِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ، کافروں کی باتوں میں نہ آنا، منافقین کے مشوروں میں نہ آنا، إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جو نظام ہم نے دیا ہے اس کو نافذ کریں، ادھر ادھر کی کسی کی رائے اور مشورہ لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کے پاس اس قرآن مجید سے بڑھ کر اب دنیا میں کسی کی اچھی رائے نہیں۔ تو ہمیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکومت بھی سکھائی ہے، معاشرے میں امن لانا بھی سکھایا ہے، معاشرے کو پاک کرنے کے طریقے بھی سکھائے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں پوری سیرت پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔